بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. آج صبح وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہہ دیا کوئی چانس نہیں ہے ملاقات کا پی ٹی آئی کی اپنے بانی سے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر عقیل اور ان کی ٹیم نے آگے پریس کانفرنس کی بتایا کہ ملک میں دو فوجیں نہیں ہو سکتی, ایک ہی فوج ہوگی, دوسری فوج تو دشمن کی ہوتی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ آئیں, انہوں نے قوم کو بتایا کہ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, عمران خان ختم ہو گئے. تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ بہت ساری دلچسپ خبریں بھی ہمارے سامنے آئیں. آج ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا کہ ایاز صادق, سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی 30,000 روپے لہرا رہے تھے, پوچھ رہے تھے یہ کس کے ہیں. گرے ایک بندے کے تھے, 12 نے ہاتھ اٹھا دیے. یہ ہے ہمارے مقننہ لیجسلیٹرز کا صادق اور امین ہونا کہ ایک بندے کی جیب سے پیسے گرے, 12 نے ہاتھ اٹھا دیے. پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے چیمبر سے ہینڈ واش اور 2 سیب غائب ہو جاتے ہیں. پاکستان میں عام آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں. لیکن جس جوڈیشری کی کرپشن کا اشارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے کیا ہے وہی ہمیں یہاں عیاں نظر آتی ہے کہ ایک جج کے چیمبر سے صابن اور 2 سیب چوری ہو جائیں تو ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. لاہور کے اسلام پورہ تھانہ میں غریب آدمی اپنی قیمتی جمع پونجی زندگی بھر کی بھی اگر چوری ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہوتا ہے. اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کو. میرے سود ہیں احمد اویس صاحب, ایڈوکیٹ احمد اویس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ماہر قانون ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. تھینک یو احمد صاحب آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سندھ کے وزیر آئی ٹی علی راشد صاحب. بہت بہت شکریہ علی فار یور پریشیس ٹائم. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. پی ایم ایل این سے ہمیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب جوائن کریں گے, گفتگو کریں گے. آغاز کرتے ہیں. ایک رپورٹ ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا, وہ ایشین ترقیاتی بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک اے ڈی بی کی طرف سے آئی ہے. ایشین واٹر ڈیولپمنٹ آؤٹ لک اس کا نام ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ 80% سے زائد آبادی کو محفوظ پینے کا پانی میسر نہیں, دستیاب نہیں ہے. اس میں کہا گیا ہے یہ پاکستان میں فی کس پانی کی دستیابی 1972 میں 3,500 مکب فیٹر تھی, جو 2020 میں کم ہو کر صرف 1,100 مکب میٹر رہ گئی ہے. یعنی ہر انسان کو جو پانی مل رہا ہے وہ تک اویلیبل نہیں ہے. ہم یہ بھی رپورٹس دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں 40% بچے صاف پانی سے محروم ہیں. علی, آئی ول کم ٹو یو فرسٹ. پانی یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے. میں ہمیشہ تعریف کرتا ہوں لوگوں کی جو پانی کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ پانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم پانی پر ہوگی. آپ کی نظر میں آج پاکستان کے اندر واٹر مینجمنٹ بہت بڑا ایشو ہے. اس رپورٹ میں بھی کہا گیا انفراسٹرکچر ہے, واٹر ویسٹ ہوتا ہے, بہت سارے طریقوں سے پانی کو بچا کے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. آپ کی نظر میں علی, پانی کا ایشو کتنا بڑا ایشو ہے؟ دیکھیں بالکل اٹس اے ویری بگ ایشو. پانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے وچ از دا کی آف لائف, بلڈنگ بلاکس آف لائف ہے. اس کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہے. اور جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آئنسٹائن نے کہا کہ آئی نیو فرسٹ ورلڈ وار کس پہ ہوئی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار اور تھرڈ ورلڈ وار بھی شاید پانی پہ ہی ہو. اور ہوتا ہوا بھی یہی دکھ رہا ہے کہ جیسے پاکستان انڈیا کا آپ نے دیکھا پانی کے اوپر کافی چیزیں ہوئیں اور جنگ پہ چیزیں آ گئی تھیں. تو اس کو بالکل مینج کرنے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی ابھی کچھ نیشنل ڈیزاسٹرز, کچھ ایسی پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ سندھ میں بھی پاکستان میں بھی آفتیں آئیں, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہہ لیں, کسی کی وجہ سے کہہ لیں, جیسے ہماری کافی چیزوں کو متاثر انہوں نے کیا. بٹ اگین میں یہی کہوں گا کہ بالکل اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو فائنڈ سسٹینیبل سولوشنز جو ہم کر سکیں, اپلائی کر سکیں. میرے خیال سے پاکستان میں بینگ دا آئی ٹی منسٹر اب کافی چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں تو میرا ذہن کافی حد تک کھلا ہے کہ there are a lot of things which are going on in the world. اگر اسی کو ہم انٹرنیشنل چیزوں کو پاکستان میں انکارپوریٹ کر دیں, امپلیکیٹ کر دیں, یا اس کو کہتے ہیں نا کہ تھنک گلوبل ایکٹ لوکل, اس طرح کر کے ہم کریں تو پانی کو بھی بچایا جا سکتا ہے اور بڑا وائزلی اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. اس پہ کام بھی چل رہا ہے. انشاءاللہ کوئی اور شو ہوگا تو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کیا کیا ہم نے ورکنگ کی. رائٹ علی, اس کے اندر ایک پازیٹیو نیوز بھی ہے. احمد اویس صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر پاکستان کا قومی آبی تحفظ اسکور 2013 سے 2025 تک بڑھا ہے. 6.4 پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ کی نظر میں احمد اویس صاحب پانی کتنا ضروری ہے اور پاکستان میں اس کی مینجمنٹ کیسی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا کہ ہر جگہ پہ, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوگی تو شاید وہ پانی کے ایشو کے اوپر ہو.
پاکستان میں پانی کی ویسٹیج اتنی زیادہ ہے اور اس کا سٹوریج کا ناقص انتظام ہے، جس کی وجہ سے پانی جب جس طرح مانسون کے زمانے میں فلڈ اور پانی جب آتا ہے تو وہ ویسٹ ہو کے بحیرہ عرب میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقی سارا سال جو ہے پانی کی قلت، اب خشک سالی ہو رہی ہے، بارش کوئی نہیں ہو رہی ہے، اور ابھی پانی نہروں میں بھی کم ہو جائے گا اور سب جگہ کم ہو جائے گا، اور ہم دست نظر رہتے ہیں کہ اگر انڈیا جو ہے وہ اپنی بدنیتی سے پانی زیادہ چھوڑ دے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اور نہیں پانی بند کر دے گا تو ہمارا پھر نقصان ہوگا، ہم نقصان ہی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، ہمارے سسٹم کے اندر، اور کوئی جو ہے وہ پلاننگ کے اوپر جو ہے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ پلاننگ کا فقدان ہے پاکستان کے اندر۔ فقدان اس لیے ہے کہ کرپشن سے چھٹی ملے گی، کسی کو فراغت ملے گی تو وہ پلاننگ کرے گا اور ملک کے لیے، قوم کے لیے سوچے گا۔ یہ نیشنل جو اسپرٹ ہے سوچ کی، اپنے آپ کو مائنس کر کے یہ ڈسپیشنیٹ ہو کے کام کرنے کی، یہ انتہائی کمی ہے اور اس کی انتہائی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ اور یہی مسئلہ ہے پانی کے اوپر کہ دیکھیے ہم نے کالا باغ ڈیم کو فار ملٹیپل ریزن، جس میں ایسے فضول قسم کے بھی کنسیڈریشن تھی کہ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی شرم آئے گی اور ہمیں بھی شرم آتی ہے وہ پبلکلی ہم یہ بات کریں کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پرسنل انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے ہم نے وہ ڈیم نہیں بننے دیا۔ اسی طرح سے اور چھوٹے چھوٹے ڈیم بے تحاشا بن سکتے تھے، نہیں بنے، اور ہم اس نقصان سے ہر سال یہ جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمیں، اور شور مچتا ہے اور پھر بات وہاں کی وہیں آ جاتی ہے۔ لیکن ہم چند شہروں کو، چند بڑے شہروں کو، چند سڑکوں کو صاف ستھرا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا۔ میرے نزدیک تو ہر وقت جو ہے، ہر لمحہ وہ غریب لوگ جو بلو پاورٹی لائن ہے ان کی حیات جو ہے، ان کی زندگی کی تنگیاں اور پریشانیاں جو ہیں، جو ان کی چہرے کی سلوٹن دیکھ کے، چہرے کی ان کی جھریاں دیکھ کے پتہ لگتی ہے، میں تو اس کو دیکھ کے تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ اور یہ چیزیں جس دن پانی ٹھیک کر لیں گے، آپ معاملات کو سیدھا کریں گے، تو سب سے پہلے وہ لوگ پازیٹیولی ان کو ایفیکٹ اچھا ملے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ، میں ایگری کرتا ہوں، اور ہم میڈیا کا بھی کام یہی ہے کہ ہم ایک عام آدمی کی نمائندگی کریں، اس کی آواز بنیں، پر سیڈلی ہم جب عوام کے نمائندوں کو ایوان میں دیکھتے ہیں تو ایک ہاتھ میں رولیکس کی گھڑی ہوتی ہے 15 20 25 لاکھ روپے کی کم سے کم، اور دوسرے ہاتھ میں بہت سارا سونا بھی ہوتا ہے۔ عام آدمی بڑا پریشان ہے۔ علی، ایک اور عام آدمی کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ آج چیئرمین آٹا ملز ایسوسی ایشن ہے عاصم رضا صاحب، انہوں نے بتایا ہے کہ راول پنڈی میں گندم کی قیمت 3900 سے بڑھ کے 4200، 3900 سے بڑھ کے 4200 ہو گئی ہے فی من۔ لاہور میں قیمت 3600 سے بڑھ کے 3900، 3600 سے 3900 فی من۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محکمہ خوراک نے بر وقت ملز کو گندم جاری نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ آٹا تیار نہیں ہوا ہے۔ یہ وہ مس مینجمنٹ ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی شدید متاثر ہوتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ آٹا جو بنیادی ضرورت ہے، اس کی قیمت کو مینج کرنے کے لیے بھی حکومتی ادارے صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ Is it a concern for our politicians also, علی؟ بالکل طلحہ، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میرا جو پولیٹیکل کریئر جتنا رہا ہے اس میں جو مجھے سیکھنے کو تھوڑا بہت ملا ہے وہ یہ ہے کہ کافی پولیٹیشنز اور لیڈرز اور منسٹرز یا جو بھی یہ آپ جو بتا رہے ہیں، ایشو یہ ہو جاتا ہے کبھی نیت کا مسئلہ نہیں ہوتا، کبھی ایفیشنسی کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیسیشن میکنگ، ٹائملی ڈیسیشن، ناٹ ایون رانگ ڈیسیشن، کبھی کبھی وہ ڈیسیشن لینے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں کہ وہ ڈیسیشن کی وجہ سے جو ہے بہت ہی ایک ایشو کریٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے پی ٹی آئی کے دور میں آئی ایم ایف کی ان کو فیصلہ کرنا تھا، وہ اتنے لیٹ آئی ایم ایف میں گئے کہ پہلے مانا ہی نہیں کہ ہمیں جانا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ گئے تو پھر وہ ایسی بات ہے کہ آئی ایم ایف کے ٹرمز ڈفرینٹ تھے۔ جب آپ کو بالکل برنک پہ آپ ہوتے ہیں اور جانا ہوتا ہے اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے من مانی کرواتے ہیں۔ تو سملرلی یہاں میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بالکل یہ ایک ایشو ہے، اور ہمیں سوئفٹ ڈیسیشنز لینی چاہیے، وقت پہ فیصلے کرنے چاہیے جس کی وجہ سے عوام کا نقصان نہیں ہو۔ اور بالکل میں اگر آپ جیسے مجھ سے پوچھیں پنجاب میں اگر یہ مس مینج ہوا ہے، اگر جیسے آپ نے مجھے بتایا تو میرے حساب سے ہوا ہے مس مینج۔ اگر ٹائملی
اگر یہ منسٹری آف فوڈ اس چیزوں کو ریلیز کر دیتی پنجاب میں تو آئی تھنک پھر یہ کرائسس نہیں ہوتی. اینڈ آئی ہوپ ان کو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور نیکسٹ ٹائم دل بی کیئرفل. بالکل. ہم جانتے ہیں کہ پنجاب میں ملک کی تقریباً 70% گندم پیدا ہوتی ہے اور دوسرے صوبوں جہاں شارٹیج ہوتی ہے وہاں پر بھی پنجاب کے تھرو سپلائی کی جاتی ہے. احمد اویس صاحب، ہم گندم کی مینجمنٹ کیوں نہیں صحیح کر پاتے سر؟ دیکھیے، اس کے لیے بات یہ ہے کہ ہمیں سسٹم کو پاکستان ایک بنیادی طور پہ، اور آپ دیکھیے پنجاب اور سندھ بالخصوص آپ دیکھیے جہاں پہ ایگریکلچر بیسڈ ساری اکانومی ہے اور ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. اور یہاں پر گندم میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے یہ جو آج پنجاب ہمارے پاس ہے یہ پورے پنجاب کا بیٹر ہاف ہے جو ہمارے پاس ہے. جو ایسٹ پنجاب انڈیا کے پاس ہے وہ بہت کم ہے اور وہ اتنا زرخیز نہیں تھا جو یہ علاقہ تھا. اس کے باوجود پورا یہ پنجاب جو ہے یہ پورے انڈیا کو گندم سپلائی کرتا تھا. یہ راجستھان اور یہ علاقے تو انہوں نے بعد میں وہاں پہ آباد کیے اور وہاں پہ گندم کی جو ہے فصلیں وغیرہ لگانی شروع کی انہوں نے، لیکن پلاننگ نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ذمہ دار آج دیکھیے خرچ کتنا ہے. فرٹیلائزر انڈیا میں وہ سبسیڈائز کر کے وہ فرٹیلائزر دیتے ہیں اور بالکل تھرو اوے پرائز پہ دیتے ہیں ذمہ دار کو. ہمارے یہاں پہ آپ ڈی ایم ہے، وہ جو کھادیں ہیں، کھاد ہے اور اس میں یہ یوریا ہے، ان کی قیمت تو دیکھیں کبھی آپ آسمان کو باتیں کرتی ہیں اور وہ ڈالنی ضروری ہیں. اور اس کے بعد اس کا پر ایکڑ جو ایکسپینسز جو ہیں وہ اتنے زیادہ آتے ہیں کہ جس وقت وہ گندم کٹتی ہے تو بجائے اس کے گندم جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ ایک ریٹ فکس کرے کہ بھائی اس سے نیچے یہ خریداری جو ہے کوئی نہیں کر سکے گا اور حکومت خود اٹھائے گی اس ریٹ کے اوپر. تو آپ نے ایک دفعہ دیکھا پچھلے سال انہوں نے 3900 ریٹ فکس کیا اور 39 کے اوپر ایک دانہ گندم کا حکومت نے نہیں اٹھایا اور لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا جو یہ بیچ میں آپ کہہ لیجیے آڑتی تھے یا جو لوگ اس کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے ایکسپلائٹیشن کی یہ صورت بن گئی کہ 2000 کے اوپر 2200 کے اوپر 2100 کے اوپر گندم اٹھائی گئی ہے. میں مرزا اشتیاق بیگ صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گا، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے فرام PMLN. صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. میرے سامنے ایک رپورٹ ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، وہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں 80% لوگوں کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے. میرے سامنے گندم کی خبر ہے، بیگ صاحب بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں گندم کی من کی قیمت بڑھ گئی ہے کیونکہ محکمہ خوراک نے بر وقت گندم جاری نہیں کی ہے. میں ان ساری خبروں کو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس سے جوڑتا ہوں. آپ کا اس پہ اوپینین کیا ہے سر؟ تھینک یو جی ویری مچ، شکریہ. پہلے تو یہ بتلاؤں کہ آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو آئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ بہتری آئی ہے پہلے کے مقابلے میں سر کرپشن کے اندر. پاکستان کے اندر انہوں نے سروے کیا ہے جس میں 4000 سے زیادہ لوگوں کو انوالو کیا تھا، بٹ ڈیفینیٹلی انہوں نے یہ ضرور اس میں کہا ہے کہ کرپشن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے. دیکھیے، کوئی ایسی حکومت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ ہم کرپشن فری جب ہم کام کر رہے تھے تو کرپشن جو تھی وہ بالکل، کیونکہ یہ تو ایک ہماری سوسائٹی کا ایک ہمارے حصہ بن چکی ہے اور ڈیفینیٹلی. مگر یہاں پہ ایک چیز ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر یا کیبنٹ کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں جیسے ہم پہلے سنتے تھے وہ سننے میں آئیں تو بہتری آئی ہے. اور اگر اسی طرح دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جو واچ ڈاگ ہیں ادارے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو گیا، IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، وہ سب پاکستان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. مگر ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ اوور ایک پیریڈ 70 سال کے اندر کہ یہ ایک جزء بن چکی ہے ہماری اس کا، اور ہر آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے اس کا حق ہے. تو میرے خیال ہے کچھ پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں، ہونی چاہیے، فردر اس میں گنجائش بھی ہے. تو آج IMF نے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے اندر یہ کہا ہے کہ پاکستان میں کمی واقع ہوئی ہے. اور سر ADB نے کہا ہے کہ 80% آبادی کے پاس واٹر، پانی کی دستیابی نہیں ہے پاکستان کے اندر، اور ہمارا پر کیپیٹا واٹر سپلائز جو ہیں پاکستانیوں کو وہ بھی کم ہو رہا ہے. 1972 میں ہم 5000 مکب میٹر سے 3500 مکب میٹر سے اب ہم 1100 مکب میٹر فی بندہ پہ آ گئے ہیں، فی کس آ گئے ہیں. واٹر سچویشن کے اوپر کمنٹ کیجئے گا. گندم کی جو آج قیمتیں بڑھی ہیں کیونکہ منسٹری آف فوڈ نے بر وقت ملز کو سپلائی نہیں کیا گندم، اس کے اوپر بھی کمنٹ کیجئے گا.
देखिए, वाटर पे आई टोटली एग्री विद यू कि पाकिस्तान का शुमार अब दुनिया के उन मुल्कों में होता है कि जहाँ पे शॉर्टेज जो है वो पानी की बढ़ती जा रही है, और इसके ऊपर तवज्जो देने की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि जहाँ एक तरफ शहरों में ये पॉपुलेशन को वो कर रही है, साथ ही हमारा जो बहरी निज़ाम है, हमारा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है, वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट इससे हो रहा है। और इसमें बड़ी ज़रूरत है। जब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पानी दस्तयाब नहीं है, हमारा पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो रहा है, और समुंदर के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हमारा लाखों गैलन जो है वो ज़ाया हो जाता है। इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि नई नहरें बनाई जाएं, नए डैम बनाए जाएं, ताकि जब बारिशें होती हैं और सैलाब आते हैं तो पानी को हम स्टोर कर सकें, और जब हमारे खुश्क साली जो है वो शुरू होती है तो उसमें हम इस पानी को यूज़ करें। मगर अनफॉर्चुनेटली देखिए, इस वक्त सैकड़ों डैम जो हैं वो इंडिया में बने हैं, सैकड़ों डैम। पाकिस्तान में ये तरबेला और मंगला, ये दो चार जो डैम है, उसके बाद आप देखें तो पिछले 20-25 सालों से कोई नया डैम ही नहीं आया। बल्कि एक डैम जो था मंगला डैम, सॉरी, एक नया जो था डैम जो था, उसके ऊपर जब काम शुरू हुआ तो वो पॉलिटिकल उसका हिस्सा बन गया, और उसके बाद फिर उसको अबेंडन कर दिया गया या उसको रोक दिया गया। कालाबाग अभी भी देखिए नहरों में भी, कालाबाग डैम जी, उसके बाद अभी नहरों का आपने देखा था कि बड़ा अच्छा एक चीज लेके आए थे, और उसके अंदर ये था कि वो किसी के हिस्से का पानी चोरी नहीं हो रहा था, बल्कि ये था कि पंजाब अपने हिस्से के पानी से ये नए नहरें निकाल रहा था ताकि कुछ नए इलाके जो हैं वो सैराब हो सकें। मगर उसको भी पॉलिटिकल हमने वो बना दिया, जिसके बाद वो प्रोजेक्ट जो था वो भी हुकूमत ने ड्रॉप कर दिया। तो इस वक्त प्रॉब्लम हमारी है। दूसरी चीज है कि एग्रीकल्चर में जो हम पानी यूज कर रहे हैं इस वक्त, वो पानी हम जाया बहुत कर रहे हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, मेरा मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, आप यकीन करें कि वहां पे पर एकड़ जो है वो फसलें जो हैं वो ज्यादा आउटपुट देती हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, और कई गुना। सिमिलरली अब पानी में भी ड्रिपिंग सिस्टम आ गया है, जिसमें आप ये नहीं कि नलका आपने खोल दिया, पानी बह रहा है और ड्रिप उसके बाद इरिगेशन। जो है पानी ज्यादा एक्सेस दे दिया है। बल्कि अब ऐसा है कि जितनी जरूरत होती है इतना हमको दिया जाता है, वक्त पे दिया जाता है। हम ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि दुनिया के कुछ ममालिक, अब मैं आपकी कॉटन को मिसाल दूं कि इंडिया में कॉटन जो थी आज से 10 साल पहले जितनी थी उससे डबल हो गई है उनकी प्रोडक्शन। हमारी यहाँ 40%, 30% कम हो गई है, क्योंकि हम नई ना बीजेस अपना रहे हैं, ना टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, ना पानी दस्तयाब है, और ये सब चीजें। और अब पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करने वाला नहीं, इंपोर्ट करने वाला कंट्री बनता जा रहा है। आज सुबह सवेरे पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह बयान जारी किया कि कानून की खिलाफ वर्जी के बाद इमरान खान से किसी की मुलाकात होने का 1% भी चांस मौजूद नहीं है। फिर हमने देखा कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब आते हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर लॉ, उन्होंने आके बताया मुल्क में 2 फौजें नहीं हो सकती हैं, एक ही फौज होगी। उनकी टीम कहती है कि PTI दहशतगर्द जमात है। फिर हमने देखा अज़मा बुखारी साहब आती हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, वो कहती हैं कि PTI जो कर रही है अब बर्दाश्त नहीं होगा। लग ही रहा है कि PTI को अब कह दिया गया है, इशारा दिया जा रहा है रूलिंग पार्टी की तरफ से कि देयर इज नो पॉलिटिक्स लेफ्ट फॉर इमरान खान, -1 के अलावा कोई और रास्ता है नहीं है। इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अली राशिद, आपकी नज़र में अली राशिद -1 करना इमरान खान को, जिस तरह MQM के बानी को किया गया था, बताया जा रहा है कि याद करें उनको किस तरह किया गया था, ये अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान के लिए आपकी नज़र में अली? देखें, ये अच्छा या बुरा फैसला तो एक बात की बात है, मगर ये फैसला कर कौन रहा है? दिस इज द मेन क्वेश्चन। आई थिंक जिस किस्म की कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स PTI कर रही है, जिस तरीके से वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अटैक कर रही है, इसमें तो कोई फिर दो राय रहती नहीं है ना। दिस कैन नॉट बी अलाउड। ये तो फिर दुश्मन की आपको जरूरत ही नहीं है कि अगर आपके अंदर बैठ के लोग पार्टी आपकी हो पाकिस्तान बेस्ड, रन वो बाहर से कर रही हो, और सब आर्मी और इंस्टीट्यूशंस और बाकी लोगों पे नाम ले लेके, नॉट इवन प्रोफेशनल, मतलब कि इस किस्म के मजाका खेज ट्वीट्स, और वो कि मतलब लोगों को शर्म आए देखते हुए ये करते हुए। एक होता है कि आपका ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि जी आपको एक चीज सही नहीं लगी, मगर वो कार्टून टाइप चीजें बना देना, उसकी मीम्स बनाना, उसमें उल्टी सीधी चीजें लिखना, लोगों की फैमिली को निशाना बनाना,
آئی تھنک یہ تو کوئی خان صاحب کو کوئی مائنس کرنے کا کام تو ان کے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی اور ان کے جو بانی تھے ان کو مائنس کرنے کی بات کی, آئی تھنک وہ تو 1/10 بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا جو یہ پی ٹی آئی آلریڈی کر چکی ہے. تو دیر آئے درست ہے. آئی تھنک اگر یہ ہونا ہے تو پھر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, مگر اگر یہ ہوگا تو یہ خود پی ٹی آئی کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا, ان کے لوگوں کی وجہ سے ہوگا جو چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہیں آئے اور جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو نقصان ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مرزا اشتیاق بیگ صاحب, جو بھائی کے ساتھ ہوا کیا وہ خان کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے سر, یا پھر اس سے زیادہ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کی رائے بیگ صاحب. دیکھیے بھائی کے ساتھ جو ہوا وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے, آپ کو یہ باتیں پتہ لگا ہوگا کہ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں بعد میں کہ انڈیا جو تھا وہ چیزیں کروا رہا تھا, فائنینسنگ کر رہا تھا. دیکھیے کوئی بھی آدمی جو ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا سیاستدان ہو اور وہ چاہے کتنا ہی پاپولر کیوں نہیں ہو پبلک میں, اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری آرم فورسز جو ہے اس کو ریڈیکول کرے, اس کے سربراہ کو فیلڈ مارشل کو اس کے ساتھ جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتلانا نہیں چاہتا اس وقت. آج سے پہلے کبھی کسی سیاستدان نے ریڈ لائن کراس نہیں کی اور اس طرح کی باتیں نہیں کی. اب یہ باتیں کر کے آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح قوم کے اندر, پاکستان کی عوام کے اندر, آرمی کے اندر ایک ڈویژن پیدا کی جائے اور آرمی کے اندر بھی ایک ڈویژن پیدا کی جائے, دراڑ جو ہے وہ ڈالی جائے. یہ آپ کر رہے ہیں اور آپ بالکل اس کے اندر آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر ابھی جب سے یہ 27th امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ شدت جو ہے وہ اس کے اندر آ گئی ہے. تو آرم فورسز جو ہیں وہ اپنے چیف کو جو ہیں وہ ایک ہیرو مانتی ہیں. وہ سوچتی ہیں کہ یہ آدمی ہے جو ہمت کا, جو ملک کو بچانے کا وہ کرتا ہے. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اس طرح ہو رہا ہے تو پھر اس طرح کا ریئیکشن سامنے آتا ہے, جیسے آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا کہ جس کے اندر آئی ایس پی آر کے چیف نے جس طریقے سے سختی سے بات کی. دیکھیے کہیں نہ کہیں آپ کو سٹاپ کرنا. اور پھر عمران خان کو بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کی پارٹی کو بہت فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا. کچھ دنوں پہلے میں ایک انڈین چینل دیکھ رہا تھا, آپ یقین کریں وہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو کام کر رہا ہے وہ تو ہم اربوں ڈالر خرچ کر کے جو نہیں کر سکتے تھے, جو ڈویژن ہم ڈال نہیں سکتے تھے, وہ عمران خان ڈال رہا ہے تو ہم تو اس کو سپورٹ کریں. تو کیا اس وقت ایسا وقت جب کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں, افغانستان سے حملے ہو رہے ہیں, دہشت گردی بڑھ گئی ہے, انڈیا جو ہے وہ روزانہ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھتا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے, ایسے وقت میں آپ اپنے فوج کو جو ہیں وہ اس طریقے سے الفاظ آپ اس کے لیے یوز کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل کے لیے الفاظ یوز کر رہے ہیں, میرے خیال سے انہیں بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے. میں تو ہمیشہ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا, پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, آپ کو ہینڈ کر دیا گیا. بالکل کیا انہوں نے یہ لینگویج یوز کی؟ بالکل ٹھیک سر, پوائنٹ ٹیکن, پوائنٹ ٹیکن. الاؤ می, آئی ایم اے لٹل شارٹ آن ٹائم. احمد اویس صاحب پلیز ریسپونڈ سر. بھائی والا حال ہوگا خان کا. دیکھیے بات سنیے, سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ریڈ لائن نہیں کراس کرنے دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اب اگر عمران خان نے یہ بات کی, میں اس کو انڈورس نہیں کرتا, عمران خان نے نہیں کی. یہ ٹویٹر جس نے چلایا, جس نے استعمال کیا, وہ کون ہے, کیسے ہوا؟ کیونکہ عمران کو جیل میں بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں. جیل میں اس سے ملاقات کیسے ہوتی ہے کہ نہ کوئی آدمی ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے اندر جا سکتا ہے, نہ پینسل لے کے جا سکتا ہے, اور تمام سرویلنس ہوتی ہے, پورے کیمرے لگے ہیں, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ تو بات چیت ایسی ہو کوئی نہیں سکتی. اب سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ کو مثال کے طور پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو ٹویٹر آیا اور یہ عمران خان کے کہنے پہ بنا اور عمران خان کے رابطے سے یہ سب کچھ ہوا, تو کیا اس کا حل یہ تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان میں آئین ختم ہو گیا, سوشل کانٹیکٹ ختم ہو گیا, اب تو جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے آستینہ اونچی کرے گا اور لڑائی کے لیے سامنے آ جائے گا. یہ نظام اسٹیٹ کا جو بنا ہوتا ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر چھوٹی دیر کے لیے سوچ لیں کہ بڑی غلط ٹویٹر آئی, میں بھی کہتا ہوں غلط ہوئی, تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان پروسیکیوٹ کرتی اس کو. باقاعدہ ایک نظام ہے عدلیہ کا,
سوائے عدلیہ کے اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کل کی ان کی پریس کانفرنس تھی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم دیکھیں گے ہمارے چیف کو کوئی ایسے کر سکے. کیا کریں گے آپ؟ اس کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کریں گے اس کی؟ کیا کوئی اپنے آپ اس کو تھپڑ ماریں گے؟ کوئی مار سکتا تھپڑ کسی کو انڈر دی لا؟ اس کے لیے نظام بنا ہوا ہے. آپ جائیں, اس کو پروسیکیوٹ کریں, اس کو سزا دلوا لیں, اس کو جیل میں اور 100 سال کے لیے بند کر دیں. لیکن اس نظام کو اگر ایسے چلائیں گے تو پھر تو مائٹ از رائٹ آگے بن چکی ہے, عدالتیں ختم ہو چکی ہیں, تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ بالکل ٹھیک. یہ تو شدید جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. اڈیالہ کے باہر کیا ہوا ہے احمد صاحب؟ اڈیالہ کے باہر کیا ہوا ہے احمد صاحب؟ وہاں تو بڑی سیکیورٹی ہے, ملاقات. غلط ہوا. دیکھیے بات سنیے, اڈیالہ میں کہتا ہوں یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. جو ان کو آپ پروسیکیوٹ کریں, ان کو آپ عدالت میں لے جائیں, کچھ کریں, لیکن اپنے ہاتھ میں قانون, کسی کو عدالت کو یہ حق حاصل ہے؟ آپ مجھے اتنا بتا دیجئے. آج کی کچھ منفرد خبریں بھی ہیں, ان پہ گفتگو کرتے ہیں. بیگ صاحب, بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے یہ. قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک پارلیمنٹیرین کی جیب سے 30,000 روپے گر جاتے ہیں, اور پھر وہ 30,000 روپے اسپیکر کے ہاتھ تک پہنچتے ہیں, اور پھر اسپیکر اٹھا کے اپنے ہاتھ سے لہرا کے پوچھتے ہیں وہ پیسے کس کے ہیں. وہ پیسے گرے ایک بندے کی جیب سے تھے, لیکن 12 لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. کیا وہ 12 لوگ میں سے شاید ایک کے پیسے ہوں گے, 11 شاید غلط ہاتھ اٹھا رہے ہوں گے, اور پھر تو وہ صادق نہیں رہے, انہوں نے تو جھوٹا ہاتھ اٹھایا. تو کیا ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرین صادق اور امین ہے, اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. تو جو پارلیمنٹیرین فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بول کے ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ 30,000 روپے میرے ہیں, ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے بیگ صاحب؟ ہاں جی, آپ بالکل کہہ رہے ہیں, یہ میری نظر سے بھی گزری تھی, اور جس میں اسپیکر نے بھی یہ کہا کہ اٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ جو اماؤنٹ ہے وہ اتنے لوگوں کا نہیں ہو سکتا. اور آپ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ حلف اٹھاتا ہے تو اس کے اندر, بلکہ اپنا جب فارم وہ فل کرتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ میں آنیسٹ ہوں, میں صادق ہوں, میں امین ہوں. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمارا پاکستان کا جو ایک امیج ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی ہمارے دشمن ممالک پر اس چیز کو وہ کرتے ہیں. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا وہ مذاق کر رہے تھے کہ یا سیریس تھے. وہ کیا اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ مذاق کر سکتے ہیں بیگ صاحب؟ یہ کرسی تو عوامی نمائندوں کی ہے, قانون سازی کے لیے لیجسلیٹر انہیں کہا جاتا ہے, یہ مذاق کے لیے بنی ہے سر؟ نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں خود سمجھ میں نہیں پایا کہ دیکھیے اتنا بڑا اماؤنٹ بھی نہیں تھا یا تو, اور یہ چھوٹے سے اماؤنٹ کے لیے اگر ہاتھ اٹھائے گئے ہیں تو جس نے بھی یہ مذاق بھی کیا ہے تو میرا خیال ہے اس نے ایک اچھا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہے. اگریڈ. اور اچھا, اب ٹائم کم ہے, خبریں بہت ہیں میرے پاس, اور بھی خبریں ہیں جس پہ میں آپ سے کمنٹ لینا چاہتا ہوں, اس لیے میں چاہوں گا کہ میں بریفلی سب سے, احمد اویس صاحب آپ کی رائے, کیا پارلیمنٹیرینز اگر مذاق کے اندر بھی جھوٹ بول سکتے ہیں تو عوامی نمائندوں کا یہ حال ہے, تو پھر ہم قوم کو بلیم کیسے کریں جہاں پر جھوٹ اور فریب عروج پہ ہے سر؟ آپ سنیے, یہ تو اتنا چھوٹا سا جھوٹ ہے, یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے ٹریفک کے سگنل کی وائلیشن ہوتی ہے نا, کہ چھوٹی سی قانون شکنی ہوئی, تو جو اتنے بڑے قانون شکنی ہوئی اس سے پہلے, وہ جو صادق اور امین کا انہوں نے ڈیکلریشن دے دیا, اور ان کو بھی پتا ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ بتائیں, اور حقائق سب کو پتا ہے کہ وہ الیکٹڈ ہی نہیں ہے, نان الیکٹڈ کی آ کے گورنمنٹ بنی پڑی ہے. تو ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں تو سارا آوا گاوا ہی الٹا پڑا, کیا کس کی بات کریں گے آپ؟ ایک اور دلچسپ خبر ہے احمد اویس صاحب, اس کے اوپر پہلے آپ سے رائے لوں گا میں. لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں جن کے چیمبر سے جو ہے 2 سیب اور ہینڈ واش چوری ہو جاتا ہے, اور ان کے کہنے پر اسلام پورہ تھانہ لاہور میں FIR درج کر دی جاتی ہے. آپ اور میں بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, آپ تو لائر ہیں سر, آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ FIR کٹوانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن جج کے سیب اور ہینڈ واش بھی چوری ہو جائیں تو پھر FIR یوں کٹ جاتی ہے. اس پہ آپ کی رائے؟ جی, یہاں میں یہ بات آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں, اب بالکل اسی کے اوپر آتی ہے کہ جہاں پہ ادارے کمزور پڑ جائیں اور فرق طاقتور ہو جائے, مضبوط ہو جائے, وہاں پہ یہی کچھ ہوگا. اب اگر آپ کے پاس یہ وقت نہیں ہے نا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ انگریز نے جب دنیا میں حکومت کی تھی تو اس نے ادارے مضبوط کیے تھے, فرق کو کہ کتنا بڑا بھی تھا اس کی اہمیت ختم کر دی تھی. تو اس طرح انہوں نے نظام کو قائم کیا تھا اور اس کو مضبوط بنایا تھا. اشتیاق بیگ صاحب, ہمارے یہاں پہ یہ اس کو بالکل الٹ ہے. بالکل ٹھیک سر, یہ ساری اسی کی جو آگے
آپ کو نظر آتی ہیں یہ باتیں، یہ اسی میں سے نکل رہی ہیں. بالکل ٹھیک سر. اشتیاق بیگ صاحب، جج کے چیمبر میں بھی چوری ہو سکتی ہے، یہ بھی انکشاف ہوا اس خبر سے، آپ کی رائے سر؟ سر ایک تو بڑی حیران کن چیز ہے، وہ ڈیفینیٹلی کسی بیچارہ جو چھوٹا صفائی کرنے آتا ہو شاید وہ اس نے ایسا کیا، مگر سی سی ٹی وی آج کل ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اور I'm sure جی ہائی کورٹ کے اندر تو سنا ہے کہ پورا یہ، کیونکہ دیکھیے پرابلم یہ نہیں ہے کہ کیا وہاں سے چھوٹی چیز کی چوری ہوئی ہے، سوال یہ ہے کہ بڑی قیمتی چیزیں فائلیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور اگر چیز پہ توجہ نہیں دی گئی تو کل کو اگر کوئی فائل ہی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے تو میرے خیال ہے سی سی ٹی وی سے اس کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ کون کلپرٹ ہے، کون یہ کر رہا ہے. بٹ یہ ہمارا یہ شو کرتا ہے کہ ہم کتنی پستی کی طرف گرتے جا رہے ہیں، اور یہ چیزیں جن کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے ہم اس کو بھی اپنا ایمان جو ہے اس کو ہم خراب کر رہے ہیں. ایک اور منفرد خبر، بیگ صاحب آپ سے شروع کروں گا. آج ہم نے دیکھا کہ جسٹس طارق جہانگیری کے کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہمارے سرفراز چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی بینچ نے. ہم جانتے ہیں کہ کسی شخص کی 35 سال پرانی ڈگری چیک کرنا پاکستان میں بیگ صاحب بڑا مشکل کام ہے، اور کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے اندر ایک صاحب ہیں، ہم جانتے ہیں پروفیسر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر ریاض صاحب، انہوں نے بھی وسل بلو کی تھی کہ کس طریقے سے کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے اوپر پریشر بلڈ کر کے فیصلہ کروایا گیا. آپ کی نظر میں سر آج جب سرفراز ڈوگر صاحب نے فیصلہ کیا ہے ڈگری کے حوالے سے ایک ہائی کورٹ کے جج کی طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے، یہ فیصلہ کیسا ہے بیگ صاحب؟ دیکھیے جب یہ ہو رہا تھا تو مجھے خود بھی حیرانگی تھی، مگر میں آپ کو بتلاؤں کہ غلطی اس کے اندر کسی کورٹ کی نہیں ہے. غلطی یہ ہے کہ اگر نیچے سے کراچی یونیورسٹی جو کہ ایک ڈگری کی ایشوئنگ اتھارٹی ہے وہ یہ کنفرم کر رہی ہے کہ یہ چیز ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، اور ان کا ایک سنڈیکیٹ ہوتا ہے، اور اس سنڈیکیٹ میں بڑے معتبر جو ہے نام جو ہے اس کے اندر موجود ہوتا ہے. ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہاں جی یہ ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے اور شاید یہ جو ہے جعلی ڈگری ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ کیس آگے بڑھا، نہیں تو وہ کیس وہیں پہ ختم ہو جاتا. اچھا دیکھیے پاکستان میں یہ بڑے اکثر ہوا ہے، آپ کئی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں جائیں تو کبھی کچھ چیزیں جو ہیں ان کو کھلنے میں کچھ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تو خاص طور کے اوپر کہ لوگ جو ہیں وہ جعلی ڈگریاں کسی طریقے سے بنا کے اور وہ نوکری وغیرہ حاصل کر لیتے ہیں، اور بعد میں پھر انہیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. تو حیرانگی یہ ہے کہ انہوں نے جب اتنے کیسز دیکھے، اتنے عرصے کام کیا، مختلف کورٹس کے اندر رہے، مختلف ہائی پوزیشنز کے اوپر بھی رہے، اور اگر یہ الزام جو تھا مطلب یہ اس کے اوپر کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے غلط ہے، بٹ کورٹ کا جو فیصلہ ہے جی وہ سب کے اوپر سپرسیڈ کرتا ہے. واٹ آئی تھنک اینڈ واٹ یو تھنک، تو میرے خیال سے جی اس کو ہمیں سب کو ماننا چاہیے. ٹھیک سر، ٹھیک سر. احمد اویس صاحب آپ کی رائے سر؟ تو ہاں جی میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں سر جلدی سے. صاحب کو یہ ڈگری کا یہ اس وقت جو ان کے اوپر الزام لگا اور ان کو جو اس وقت عزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے کہ انہوں نے، ان کا قصور یہ ہے کہ یہ ان ججز میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ ایجنسی کے لوگ ان کے گھروں میں آ کے کیمرے لگا کر اور کی گھر کی جو ہے وہ سرولنس کر رہے ہیں، اور ان کے بیڈ روم کے اندر بھی کیمرے لگ گئے، نکالے گئے ہیں اور گھر میں سے بھی ملے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا خطرناک صورتحال تھی. بلیک میل کیا جا رہا ہے ججز کو. 5 ججز نے یہ لیٹر لکھا تھا، 6 ججز نے. وہ لیٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا گیا تھا. پہلے وہ بات بھی کرتے رہے تھے، تو اس کے بعد یہ الزام لگ گیا. اس سے پہلے تو وہ پاس تھے، ٹھیک تھے، اور کچھ نون لیگ کے جیتنے والے اراکین سے فارم 47 بھی مانگا تھا انہوں نے. جی میں ایک بات اور پوچھوں گا، ایک بات اور بتاؤں گا آپ کو. اسی طرح سے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جب بھٹو صاحب کو سزائے موت ہو گئی اور اس میں 3 ججز نے ان کو جو ہے سپریم کورٹ کے 3 ججز نے ان کو بری کر دیا تھا باعزت. ان 3 ججز میں جسٹس صفدر صاحب بھی تھے، بیرسٹر صفدر، سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے بھی ان کو بری کیا تھا. تو اس کا کیا ہوا کہ جب وہ فیصلہ آ گیا اس کے بعد اچانک ایک دن خبر آئی کہ صفدر جو تھے، جسٹس صفدر جو کہ بیرسٹر بھی تھے، کہ ان کی ڈگری جعلی ہے جو انہوں نے یہاں پہ پاکستان. So you are saying history is repeating itself. I get your point. Thank you so very much Advocate Ahmed Awais صاحب. Thank you so very much مرزا اشتیاق بیگ صاحب. گفتگو آپ نے سنی، اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. Until then.
اللہ حافظ.